السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ سب کے باری باری پیغامات مل رہے ہیں، بڑا دل خوش ہو رہے ہیں۔ بس دعا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ سلسلہ چلتا رہے۔ دعا میری اپنی بھی یہی ہے، اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرا بھی شوق بھی پورا ہو جائے، جو میری دل خواہش ہے اللہ نے پوری کی ہے، اسے بھی امید ہے انشاءاللہ وہی جاری ساری رکھے گا۔ موسم کے حالات یہ ہیں کہ آج اتنی خوفناک گرمی استغفار شام رات تک ابھی تک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس مہینے میں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، اگست میں نا، ستمبر میں بھی کسی دن بہت سخت گرمی آتی ہے۔ بس ستمبر جب بھی آتا ہے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ستمبر میں کچھ دنوں بارش ہوئی، ٹھنڈ ہو گئی تھی، تو اس وقت جی 2 3 4 دن ٹھنڈ رہی تو میں نے پنکھا شنگا سنبھال دیا نا، تو اسی دن جی چیزیں سنبھالی ہوتی ہیں، لیاقت روبی اور ندہ چھوٹی سی ندہ تھی، اس کا سال کی ہوگی نا، آ گیا اچانک نا، اس دن جی گرمی شروع ہوگی تو وہ پنکھے جلوں، شرمندگی بھی ہو، اور طرح وقت تھا ساتھی کا۔ تو جب بھی ستمبر آتے مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ ندی چھوٹی سی ندی تھی، بڑی پیاری سی نا، تو وہ بھی رو رہی تھی، گھر بھی کھلا تھا، ہوا بھی تھی، لیکن پھر بھی جیسے پنکھا چلتا ہے سکون ہوتا ہے، پنکھا مطلب میں نے کہتے ہیں سنبھال کے رکھ دیا تھا۔ پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں، ساتھی والی ہیں، لیکن یاد میرے دل میں ٹھہر گئی یار، ستمبر میں دل میں یاد کرتی ہوں۔ کوئی یادیں کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں ذہن سے نہیں اترتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دل پہ لکھی جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں دل پہ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو محلے میں کوئی کسی کا چھوٹا بچہ وہ فوت ہو جائے تو لوگ بڑے روتے تھے، تو ہم اتنے حیران ہوتے تھے بڑے کہ بھائی لوگ روتے کیا، اتنے چھوٹے بچے کے لیے بھی کوئی روتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ پھر جب ہماری بڑی باجی کی بیٹی پہلی بیٹی فوت ہوئی تو پھر ہم سارے اتنا روئے، اور بعد میں بھی کتنا عرصہ ہم روتے رہے تھے، اب بھی اس کی یاد ہے ہمارے دل میں۔ بڑے نانا ابو ہمارے ابا جی، نانا ابا جی ہیں نا ہمارے بابا جی، ان کے پاس اس کی قبر ہے بچی کی نا۔ ابا جی کے پاس سلیم کی بیٹی کی قبر ہے، ذیشان کی، ایک طرف ذیشان کی قبر ہے، ایک طرف سلمان کی قبر تھی، نہیں سلمان کی قبر نہیں سرانے ہیں، پاؤں کی طرف ذیشان ہے، صاحب ہے ان کا بیٹا سلمان، ماشاء اللہ کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں گئی تو اتنا مسکرا رہا تھا تو بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں پھر ادھر ابا جی کی دوسری طرف میں یاد ہے کہ شاید کی بیٹی کی قبر تھی، یہ پیارے پیارے پھول ہمارے جو حاجی صاحب تھے ان کے پاس جگنو کی قبر، جانو ماس کی بیٹی چھوٹی سی تھی، ان کی قبر تھی، وہ بڑی پیاری سی ان کی بچی تھی، بڑی ہی پیاری، پتہ نہیں کیسے بیمار ہوئی اور کیسے فوت ہوئی، مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ چھوٹی تھے بڑی پیاری تھی، اتنی جگنو سے کہتے تھے۔ ویسے چھوٹے بچوں کی اور خاص جو چھوٹی لڑکیاں ان کے دائیں بڑی ہوتی ہیں نا، لڑکے تو سیدھے سادھے، لڑکیاں بڑی ماشاء اللہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہیں، بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں جا رکتی ہے۔ اوہ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، بس کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بس رات کو یہ ضرور نظر ڈالتی ہیں کہ جو سبق پڑھنے تھے، جو تسبیحیں پڑھنی تھیں، جو نفل پڑھنے تھے، وہ سارے پورے ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ رات سونے تک بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو تسبیحیں رہ گئی وہ پوری کر لوں، لیکن انسان جب عادت پڑ جائے نا تو رہ نہیں سکتا وہ۔ یہی ہمارے ماں باپ میں ذکر فکر خود بھی رہتے تھے، خود سادگی میں بھی رہتے تھے، لباس سادگی میں رکھا تھا دونوں نے، محنت بڑی کرتے تھے، اور کھانا بھی ابا جی بہت کم کھاتے تھے، امی جی بھی، امی جی کہتے تھے جب عبادت کر جو لوگ کرتے ہیں نا دل سے یا دیر تک پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کھانا کم کھانا چاہیے۔ اور یہ پھر میں نے بعد میں پڑھا ہے کہ بھئی جو لوگ بہت عبادت کرتے ہیں رات دیر تک سحری اٹھ کے پڑھتے ہیں ان کی بھوک خود کم ہو جاتی ہے۔ کوئی کہے نا مجھے بھوک بہت کم لگتی ہے یا چہرے پر آپ سمجھ جائے کہ یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے ایسے بس سکون ہو جاتے ہیں، اور فائدہ بھی نہیں آ جاتا، کھانا بہت نقصان ہے، اتنا نقصان ہے نا۔ ابھی تک میں اس کوشش میں رہتی ہوں کہ بھئی میں بس تھوڑی ہلکی پھلکی نظر آؤں، کیونکہ جسم بھاری ہو جائے اٹھنا بیٹھنا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب کہ ذمہ داریاں ساری میرے سر پہ تھیں،
ابھی تک میں اس طرح ہوتی ہوں، اگر کبھی بھولے سے کبھی، آج سے کئی سال، اب تو میں خیر زیادہ کھا نہیں سکتی، پہلے 4-5 سال پہلے کچھ زیادہ سے کھا لوں، محسوس ہو کہ بھئی بوجھ ہو جاتے، میں اتنی واک کرنی شروع کرتی، اتنا کام شروع کرتی، جب تک وہ میرے دل سے بوجھ نہ اترے نا۔ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، شکر ہے اللہ تعالیٰ، مجھے شروع سے نہیں تھی بھی، کام کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر نہ رات دیکھنا نہ دن دیکھنا، اور کام ہوتا ہے بھی ایسے، کام ایک لگن سے ہوتے ہیں، سکون سے، تسلی سے اور تفصیل سے، ترتیب سے کام ہوتے ہیں، تو یہ نہیں آتے ادھر کیا آدھا ادھر چھوڑا دے نہیں۔ جب کام ختم ہوتا ہے اتنی انسان کو ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، اس سے انسان کا اتنا خون بڑھ جاتا ہے، نہ کہ اتنی زیادہ خوراک کھانے سے۔ اب تو خوراک ہمارے باڑا بن گئی ہے، جب تک ٹھیک نارمل رہے ہیں، کوئی کسی فالتو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ہے کہ بھئی ہڈیوں میں کمزوری آ گئی ہے، اب کچھ کھائے نہیں تو پھر وقت نہیں گزرتا، یا کام نہیں کر سکتے، چلنا پھرنا مشکل ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا کہ بس گاڑی چل پڑے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے بیٹا، بہت زیادہ کھانے سے اللہ تعالیٰ بہت بچائے، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بہت زبردست باتیں ہیں، بہت پیاری باتیں ہیں اچھی زندگی کے لیے۔ بدترین آدمی وہ ہے جو کسی کی لغزش معاف نہ کرے اور کسی کی عیب نہ چھپائے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ ضرورتیں کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو۔ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ بہت ہی زبردست، اتنا زبردست ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ زبردست، بہت زبردست۔ ایک بہت زبردست مضمون ایک بھیجا ہے پیاری شاہین نے، اتنا زبردست، آپ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ لندن کا ایک امام، کہا جاتا ہے کہ لندن کے ایک امام صاحب تھے، روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے جس بس پر سوار ہونا ان کا معمول تھا۔ لندن میں لنگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے کرتے کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ اتفاق تھا ایسے، ایک مرتبہ امام اسی بس پر سوار ہوئے تو ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو یہ پتہ چلا کہ 20 پینس زیادہ آ گئے ہیں۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20 پینس وہ اترتے وقت ڈرائیور کو واپس کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں۔ پھر سوچ آئی کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی ہے، تو ان تھوڑے سے پیسوں میں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈالتا ہوں اور چپ ہی جاتا ہوں۔ اسی کشمکش میں کہ وہ واپس کروں یا نہ کروں، امام صاحب کا سٹاپ آ گیا۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 پینس واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ لیجئے 20 پینس، لگتا ہے کہ آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے۔ ڈرائیور نے 20 پینس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام صاحب ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پینس میں نے جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دیے تھے تاکہ آپ کا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے تو انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گرنے سے بچنے کے لیے ایک بجلی کے بول کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پینس میں بیچنے لگا تھا۔ یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم، ہم مسلمانوں کو دیکھ کر ہی اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کہیں کوئی ہمارے شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصویر اور تمام مسلمانوں کی
مثال نہ بنا لیں۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسلام سے متنفر بھی نہ کریں۔ ہم مسلمانوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سفید کپڑے پر معمولی داغ بھی دور سے نظر آتے ہیں۔ ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر زاہد منیر عامر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مستقبل کے صورت گر، 1950 سے انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اپنے والدین کے اصل میں انہوں نے اپنے والدین کے ذکر سے متر کی ہے، تاہم یہ کسی بھی بیٹے کی جذبات کی خاص ہو سکتی ہے۔ زاہد منیر عامر کتاب کی میں شامل مختصر تعارفی مضمون میں لکھتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ زمانہ کوئی بھی ہو، مستقبل کی صورت بضدی ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے جنت کا باغ اور ستارہ سحر کو اکٹھے پیش کرتے ہوئے اس مجموعے کے یہی عنوان موضوع معلوم ہوا۔ جنت کا باغ ماں کی کہانی ہے اور ستارہ سحر باپ کی۔ اب ان کہانیوں میں مہر محبت کے گلستان میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ انسانی زندگی میں ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ کتاب صرف میری نہیں آپ سب کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ پیش نامہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ زندگی کی پہلی سانس سے پہلے جو تعلق قائم ہوا تھا، زندگی کی خوشبو سے مہکتی رہی اور دن گزرتے رہے۔ خوشبو کے بغیر زندگی کا کوئی روپ تھا نہ تصور، لیکن یہ کیا کہ پھر پھولوں کی یہ مالا بکھر گئی، دعاؤں کا چراغ بجھ گیا اور وہ باغ جو ہر موسم میں ہر وقت سرسبز ویران ہو گیا، سرسبز تھا ویران ہو گیا اور زندگی کا صحرا سلگنے لگا۔ ایسے میں بہتے آنسوؤں نے الفاظ کا روپ دھار لیا ہے تو جنت کا باغ نگاہوں میں ابھر آیا۔ ہو سکتا ہے اس باغ میں میری نہیں آپ کی بھی کہانی مہک رہی ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یوں تو انسان دنیا میں اگر سب سے اپنی ماں کو ہی دیکھتا ہے اور اس سے ماں کے وجود کے ایک حصہ ہونے کے ناطے بچے کے وجود میں ماں ہی کی خوشبو ویسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شعور کی گتھیاں دید اور بعد دید میں بھی فرق ڈال دیتی ہیں۔ کب شعور کی آنکھ کھلی اور بچے نے کب پہلی بار ماں کو دیکھا، اس ایک لمحے کو عرفان کے ان لمحوں سے جدا کیا جا سکتا ہے جو دنیا میں آ کر آنکھ کھولنے کے ساتھ عطا ہوئے تھے۔ میں اپنے نام نہاد شعوری ذخیرے میں ماضی کی رات گزرتا ہوں تو امی جی کی پہلی تصویر سامنے ابھرتی ہے۔ جب ابا جی اسپتال کے روانہ ہو رہے تھے، ابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ صاحب دست کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے، وہاں امی جی کھڑی اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھیں اور ابا جی ہنستے ہوئے تسلی کے کلمات کہہ رہے تھے۔ ان کے قدم باہر گلی میں کھڑی ایمبولینس کی جانب بڑھ رہے تھے اور شمر وہ قدم اٹھاتے صحن سے گزرتے ہوئے ایمبولینس میں جا بیٹھے اور اپنی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے صحن میں کھڑے بچوں اور امی جی کو خداحافظ کہنے لگے۔ رخصتی چند ہی دن کے بعد دنیا سے ان کی رخصتی ہو گئی اور وہ آنسو جنہوں نے اس روز ابا جی کو رخصت کرتے ہوئے امی جی کی آنکھوں میں راہ پائی تھی، پھر برسوں کے لیے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ امی جی کے آنسو کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بیوگی کی زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے، کثرت عیال، مسائل مفقود اور وہ بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر پاکستان آئی تھیں۔ زندگی میں کئی بار زندگی اور موت کی کشاکش دیکھی، خالی ہاتھوں خوابوں کے دیس کی جانب سفر جاری رہا۔ خیال تھا کہ ان داغ دنوں اور شب گزیدہ صبح کی کوکھ سے خوشیوں بھری سحر طلوع ہوگی۔ ابا جی نے نئے ملک میں سر چھپانے کی جگہ عرصے پر اپنے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو بھی اپنے ساتھ ٹھہرا لیا۔ امی جی نے خوش دلی سے ان سب کی میزبانی کی اور ایک طویل عرصے تک ایک چھت کے نیچے 3 خاندان مقیم رہے۔ اب جب طویل عرصے کی میزبانیوں کے بعد آزادانہ اپنے گھر میں رہنے بسنے کا موقع ملا تو جیون ساتھی کی دائمی جدائی انہیں عمر بھر کے بیوی کی اجازت دے گی۔ امی جی کی زندگی میں پہلے بھی محنت کی کمی نہ تھی، اب تو گھرداری کا سارا بار انہیں کے کندھوں پہ آ رہا۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز تلاوت قرآن کے بعد سب بچوں کے کپڑے ان کا ناشتہ تیار کرتی، اسکول میں بھیج کر گھر کی صفائی، وسیع و عریض صحن صفائی کے لیے بہت وقت چاہتا تھا اور ریاضت طلب تھی، وہ دیر تک اسی شغل میں مشغول رہتی۔ پھر کپڑے دھونے کا مرحلہ درپیش ہوتا، دوپہر تک یہ عمل جاری رہتا۔ اس دوران دوپہر کے کھانے کی فکر شامل حال رہتی اور بچوں کی اسکول سے واپسی تک ان سب کے لیے کھانا بھی تیار کیا جاتا۔ بہت زبردست کتاب لکھی ہے، تھوڑا سا مضمون لکھا تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، بہت زبردست۔ یہ سارا مضمون پڑھ کے اپنی امی جی کی باتیں یاد آ گئی۔
امی جی بہت کام کرتی تھیں. خوراک میں بتایا نا، امی ابا جی کی بہت کام تھی اور محنت بہت کرتے تھے اور سادگی میں رہتے. لباس سادگی کا رکھا ہوا تھا انہوں نے. اور یقین کریں میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں جب سے آنکھ کھلی میں نے امی جی کو کبھی نیلا پیلا کبھی بھی یا بڑے بڑے پھول کلر والے کپڑے کبھی نہیں دیکھتے. ہمیشہ میں آف وائٹ سفید کپڑے امی جی کے دیکھے. جتنے گھر کے بھی تھے وہ بھی سفید ہی پہنتی تھیں، اور آنے جانے کے لیے بھی سفید یا آف وائٹ بس، یا ڈارک براؤن کپڑے میں ہوتا تھا وہ بھی سردیوں کے. اتنی زندگی ان کی گزری، بس یہی کلر ان کی پسند. میں نے کبھی بھی نہیں، کبھی مجھے یاد کسی قمیض کو پرنٹ میں نے ان کو دیکھا. سادے کپڑے ابا جی پہ انتہائی سادگی میں. ابا جی کی خوراک بہت کم تھی، ان کو میدے کا بھی تھا، ویسے بھی بہت کم کھاتے تھے. تو امی جی بہت ہوتی تھی، کہتی تھی بھی عبادت کرنی ہے تو خوراک اپنی کم رکھو کہ بھئی سکون آرام سے. بتاتی تھیں کہ بھی آپ نے اگر بہت زیادہ کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کے حضور بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھنا ہے. ظاہر ہے پھر اس کے لیے پورا دھیان چاہیے نا عبادت کے لیے. اپنے ماں باپ کب بھولتے ہیں، بھول ہی نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتے ہیں. یہ پیاری ہستیاں جو ہماری زندگیاں بنا کے ہیں، سب کچھ زندگی سارے معاملات بتائے ہیں، سکھائے ہیں، پیار سے، طریقے سے، سلیقے سے، اطمینان سے. کتنی ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو کیا کیا باتیں کہتی ہیں، کیا کیا زبان استعمال کرتی ہیں، لہجے اتنے سخت ہوتے ہیں. بڑی اللہ تعالیٰ کرم نوازی رہی. بڑے نیک والدین تھے ہمارے، اور زندگی کے ہر معاملے میں سلجھے ہوئے، ہر بات طریقے سے سمجھانی کرنی. ایک بار ان کا کہنا ہوتا تھا اس وقت، آج مجھے یہی بتایا گیا نا کہ جو انسان کا دھیان ہوتا ہے نا، آج کل دھیان گم ہو گیا بچوں کا. کافی اور بھی لوگوں کے دھیان میں دیکھیں گم ہو گیا. یہ دھیان تھا کہ جس سے ہم بات سنتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے. اس کی بڑی ضرورت ہے. جب آپ کسی بات کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ٹھہر جاتی ہیں. زندگی میں محنت کوشش کرنے کے لیے بھی دھیان کی ضرورت ہے. آخر میں آپ کو تھوڑا سا ہنسانا چاہتی ہوں. بڑے بڑے زبردست ایک لطیفہ ملے. سوشل میڈیا. ایک کلاس کے دوران ایک لڑکے نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا، اور جیسے ہی اس کا اسٹیٹس سامنے آن ہوا تو فوراً پروفیسر کا کمنٹ آیا، ابھی کلاس سے نکل جاؤ. پرنسپل نے پروفیسر کے کمنٹ کو لائک کیا. دوست نے کمنٹ کیا، اوئے سیدھا میری طرف آ جائے. ماں نے کمنٹ کیا، نہ بیٹا کلاس نہیں لینی ہے تو سبھی لے کر سیدھے گھر آ جائے. باپ نے کمنٹ کیا، دیکھ لو اپنے بیٹے کی حرکتیں. منگیتر کا کمنٹ آیا، دھوکھے باز، تم نے تو کہا تھا کہ میں اسپتال میں ہوں، دادی اور اسٹیج پر ہے، گھر نہیں آ سکتا ہے. اسی کا دادی کا کمنٹ آیا، تیرا بیڑا غرق ہوئے، میری موت دا ڈرامہ کی ہے. تو بس آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. بچے کا کوئی بچہ دادی کو مارے، کوئی دادی کو مارے، تو بس تفار کو نانی کا کہہ رہے کو کی تو اچھا جی اب یاد چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یا حافظ یاد کرنا، یا حافظ یاد، اللہ حافظ. اللہ نے کی.